الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سہیل خان۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے سماعت مکمل کر لی ہے، اور آج اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، اور آج پھر 7 رکنی بینچ، آئینی بینچ، جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس امین الدین خان، انہوں نے اب اس میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ناظرین، اس کیس کا جو پورا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتاتا چلوں گا، لیکن آج اٹارنی جنرل نے بھی 2 اہم سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ وہ سوالات کون سے تھے، یہ بھی آج اس پروگرام میں آپ کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کروں گا۔ دوسرا، پہلی مرتبہ اب عدالت کے سامنے یہ بتایا گیا 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، اس میں جو فوج کی طرف سے، فوجی افسران کی جانب سے جو غفلت برتی گئی، آج پہلی مرتبہ عدالت کو بتایا گیا کہ کون کون سے کتنے افسران کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ان تمام تفصیلات کو جاننے سے پہلے میں ان تمام نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس کروں کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی آراء، اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ تو چلتے اپنے پروگرام کی جانب۔ آج اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے آج فائنلی عدالت کو سامنے دلائل دیے، اور انہوں نے دلائل کے دوران ایک بریف سا دیا کہ 9 مئی کے واقعات میں کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو دن 3 بجے سے شام 7 بجے تک 4 گھنٹوں میں 39 فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، 23 فوجی تنصیبات پر پنجاب میں، 8 KPK میں، سندھ میں 1 فوجی تنصیب پر حملہ ہوا، جو کہ 9 مئی کا پورا واقعہ ایک منظم تیاری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اب یہ اٹارنی جنرل کہہ رہے تھے کہ ایک منظم تیاری کے ساتھ یہ کیا گیا تھا اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ پس منظر بیک گراؤنڈ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ملک بھر میں جو ہے احتجاج کے جو ہے مظاہرہ ہوئے، اور اس احتجاج کے دوران پھر جو یہ ہمارے جو فوجی تنصیبات پر ہیں ان پر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تمام ملزمان کو فوجی عدالتوں میں اس کا ٹرائل کریں گے، اور اس ٹرائل کے بعد پھر اس کے خلاف جو جتنے بھی ملزمان تھے ان کے وکلاء نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بیرسٹر اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے چیلنج کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا تھا، اور درخواست گزاروں نے چیلنج کیا تھا، جس کے بعد 2023 میں 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے اس تمام درخواستوں کو سننے کے بعد پھر جو حکومت کا جو فیصلہ تھا کہ جتنے بھی سویلین ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو، تو لہٰذا 5 رکنی بینچ نے اس فیصلے کو ان کیسوں کو، ان درخواستوں کو سننے کے بعد وہ تمام جو ہے جو سویلین کا جو ٹرائل فوجی عدالتوں میں قرار دینے کے حوالے سے انہوں نے اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کے خلاف حکومت نے اور منسٹری آف ڈیفنس نے اور صوبائی حکومتوں نے اس کے خلاف پھر انٹرا کورٹ اپیلیں فائل کی تھی۔ انٹرا کورٹ اپیلیں جو ہے اس پر مکمل بہت زیادہ تقریباً سال 1.5 سال تک اس پر سماعتیں ہوئیں، 50 سماعتیں ہوئیں، اور آج اس پہ انہوں نے ٹرائل اور اس نے سماعت مکمل کر کے اس کو فیصلہ محفوظ کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین، یہ جتنی تفصیلات تھوڑی بہت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس کا بنیادی مقصد اس ججمنٹ کا جو اب جسٹس امین الدین خان جو کہ 7 رکنی آئینی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اس کیس کی سنوائی انہوں نے کی، انہوں نے آخر میں کہا کہ ہم اسی ہفتے جو ہے اس کا شارٹ آرڈر جاری کریں گے۔ اب 9 مئی کے واقعات اور پھر شاید اس کا فیصلہ جو ہے، اسی عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ 9 مئی یعنی جمعے کو آ جائے، لیکن اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ 9 مئی کا واقعات اور پھر فیصلہ بھی پھر 9 مئی کو ہی، کیونکہ آج 5 مئی ہے، پیر کا دن ہے، 6، 7، 8، 9 تقریباً 9 تاریخ کو ہو سکتا ہے کہ اس پہ فیصلہ آ جائے یا اس سے پہلے آ جائے۔ بہرحال آج اٹارنی جنرل صاحب نے جو بتایا، اس کے دوران حکومت جو بینچ کے انہوں نے اس کی توجہ مبذول کرائی کہ آپ نے 2023 میں جولائی کو آپ نے بتایا تھا کہ جو جتنے بھی ملزمان ہیں ان کا ٹرائل جو ہے بڑا فیئر ہوگا اور ان کو اپیل کا حق ہوگا۔ تو کیا آج بھی آپ کا یہ موقف ہے؟ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب، وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس میں ہدایات لوں گا، انسٹرکشن لوں گا، حالانکہ ہم نے اس کو ایکسٹینسولی اس کو کور کیا ہے، اور اس وقت اٹارنی جنرل نے یہ کہا تھا کہ یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کا جو ٹرائل ہوگا وہ بڑا فیئر ہوگا اور ان کو اپیل کا حق بھی ہوگا۔ بہرحال آج اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ اگر یہ بینچ یہ آبزرویشن دیتی ہے اس حوالے سے یہ اپیل کا حق ان ملزمان کو، تو پھر اس آبزرویشن کے تحت شاید حکومت جو ہے یعنی پارلیمنٹ اس میں قانون سازی کرے۔ اور اس کے بعد پھر جو آج انہوں نے عدالت کو بتایا، اور اس کے بعد پھر سوالات ہوئے، سوالات کے دوران اس میں ایک جو اہم سوال کیا گیا
ہاں اب آتے ہیں وہ جو امپورٹنٹ بات کہ آج اٹارنی جنرل نے بتایا 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس پہ جتنے بھی غفلت ہوئی ہے ان فوجی افسران سے تو ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے کیا کارروائی کی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو جناح ہاؤس پر جو حملے میں جو غفلت برتنے پر فوج نے محکمانہ کارروائی کی اور 3 اعلیٰ افسران کو بغیر پینشن اور مراد کے ریٹائر کیا گیا. ان افسران میں کون ہیں؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور ان کو ریٹائر کیا گیا، اور دوسرا ایک بریگیڈیئر ہے اور ایک لیفٹیننٹ کرنل ہے. تو ان تینوں افسران کو بغیر کسی ان کو پینشن دیے بغیر ان کو ریٹائر کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ اٹارنی جنرل نے یہ بھی بتایا کہ 14 جو افسران کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا اور اب ان 14 افسران کو ترقی نہیں ملے گی. یعنی باقی جو 14 افسران ہیں فوج کے، انہوں نے چونکہ اس کی ان کی جو پرفارمنس تھی اس 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، تو اس کو ان نے کہا کہ ان کو ترقی نہیں ملے گی. اور اس سماعت کے دوران جو اہم بات بتائی گئی وہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو جناح ہاؤس میں جو حملہ ہوا تو یہ جناح ہاؤس کا گیٹ جو ہے وہ پلانگا گیا، جو مظاہرین تھے انہوں نے پلانگ کر وہ اندر گئے یا اندر سے کسی نے گیٹ کھولا؟ تو اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، میں پوچھ کر بتاؤں گا. دوسرا سوال اس پر پھر جو بڑا ویلڈ سوال تھا وہ جسٹس نعیم اختر افغان نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب، آپ تو کسی اور غلط راستے پر چل رہے ہیں. آپ نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں، میرٹس پہ بتا رہے ہیں، حالانکہ میرٹ پر ہم نے اور درخواست گزاروں کے وکلاء کو ہم نے سختی سے منع کیا تھا، ہم نے ان کو میرٹ پر نہیں سنا. تو لہٰذا آپ بھی میرٹ پر جا رہے ہیں، اور اگر آپ میرٹ پر جائیں گے تو پھر اس طرح کے سوالات اٹھیں گے جس کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے. اور اس پر پھر جسٹس نعیم اختر افغان نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہے ان کو ریٹائر کیا گیا ہے جبری اور ان کو بغیر پینشن کے ریٹائر کیا گیا، تو کیا اس میں وہ کور کمانڈر لاہور تو شامل نہیں تھے؟ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی بالکل وہی ہیں، کور کمانڈر لاہور تھے جو اس وقت کے، ان کو اس جناح ہاؤس کے حملے پہ جو غفلت کی وجہ سے ان کو جو ہے ان کو جبری ریٹائر کیا گیا اور پینشن کے بغیر ریٹائر کیا گیا. تو اب دوسرا جو ایک اور سوال پھر انہوں نے پوچھا جسٹس نعیم اختر افغان نے کہ جب ان کو اب بغیر پینشن کے ریٹائر کیا گیا تو کیا ان کو کور کمانڈر صاحب لاہور جو ہیں کیا انہوں نے ٹرائل میں پیش ہو کر گواہی دی ہے؟ تو اس پر بھی اٹارنی جنرل نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جب ٹرائل کورٹ کی جانب سے اپیل آئے گی تو اس میں پھر عدالت کو پتہ چل جائے گا. یعنی اٹارنی جنرل صاحب 25 سماعتیں ہوئیں اور اس میں ایک تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے انہوں نے ٹرائل کورٹ میں وہ انہوں نے گواہی دی ہے کور کمانڈر لاہور نے، اور دوسری جو ہے آیا جو جناح ہاؤس کا گیٹ جو ہے وہ پلانگا گیا ہے اس پہ مظاہرین کی جانب سے یا اندر سے گیٹ کھولا گیا، تو ان کو وہ بھی پتہ نہیں تھا، اس بارے میں انفارمیشن نہیں تھی. بہرحال فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ 2-3 دنوں میں اس کا فیصلہ آ جائے. حکومت یہ عدالت جو ہے کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن بات ناظرین صرف اتنے ہی ہے کہ جتنے بھی اب جو ملزمان جو اس وقت فوجی حراست میں جن کو ان کی سزائیں سنائی گئی ہیں تقریباً 65 کے قریب افراد ہیں، اگر یہ ججمنٹ آتی ہے تو ان کو اپیلوں پر کیا اثر پڑے گا؟ آیا یہ جو اٹارنی جنرل صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ان کا جب ٹرائل ہوگا وہ فیئر ٹرائل ہوگا؟ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سماعت کے دوران جو حسام نیازی ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بانجے تھے، بیرسٹر حسام نیازی، ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے. ان کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. آج ان کے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں فیئر ٹرائل کی، تو کیا انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو کب اس کو سزا سنائی گئی، اور ہم نے جو انٹرا کورٹ اس کی اپیل جو فائل کی ہے ہمیں یہ بھی تو پتہ نہیں ہے کہ آخر اس میں سنوائی کب ہوگی، اس کو کب ٹیک اپ کیا جائے گا. تو اس پر جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ جب یہ واقعات ہوئے تو انہوں نے بذات خود اس کی مذمت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جتنے بھی اگر کسی نے اس میں ملوث ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم انہوں نے کہا کہ اس کیس کے دوران جتنے بھی ماضی کے
کے جو واقعات بیان کیے گئے، جو ان کے ساتھ جو مثالیں پیش کی گئی ہیں، ان کا وہ جو واقعات ماضی میں ہوئے تھے وہ تو ڈائریکٹ اسٹیٹ کے خلاف ہوئی تھی، ریاست کے خلاف ہوئی تھی، اور اس میں تو ایک احتجاج ہو رہا تھا، اور اگر احتجاج ہو رہا تھا تو اس کو اگر تحقیقات ہو جاتی ہے اور اس پہ جو جتنے بھی لوگ ملوث پائے جاتے تو ان کو دینی چاہیے سزا، لیکن ہمارے جو سویلین جو عدالتیں ان پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، اور یہ جو ان کا جو جتنے بھی ملزمان ہیں ان کا ٹرائل سویلین عدالتوں میں ہونا چاہیے، نہ کہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ تو اب بہرحال اب اس کا فیصلہ اس میں محفوظ کر لیا گیا ہے، اور سب سے جو اہم بات اس میں یہ کہ اگر یہ عدالت یہ 7 رکنی آئینی بینچ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ریورس کرتی ہے تو کیا فیصلہ سناتی ہے، اور اس پہ جو ابھی جو ٹرائل جو چل رہا ہے، جن کی جو اپیلیں اب ہوں گی ٹرائل کورٹ میں چلے گی، جن ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں، ان کا اس پر کیا اثر پڑے گا اس ججمنٹ کا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔